السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان ہے، زیبائش اور سنگار عورت کا بنیادی اور فطری حق ہے، جو کہ بعض حالات میں اس پر واجب بھی ہو جاتا ہے۔ بہرحال بنا میک اپ کرنا عورت کی فطرت کے عین مطابق ہے، لیکن موجودہ زمانے میں نت نئے فیشن اور مقابلہ حسن کی دوڑ نے عورت کو بناؤ سنگار کے معاملے میں حدود سے آگے نکال دیا ہے۔ اسلام عورت کے بناؤ سنگار کا قطعی مخالف نہیں ہے، لیکن وہ عورت کو شو مارنے سے روکتا ہے اور یہ قید لگاتا ہے کہ اس کا بناؤ سنگار دنیا کو دکھانے اور شو مارنے کی بجائے صرف ایک ہی مرد کے لیے ہو اور اس بناؤ سنگار کو اس کے محرم ہی دیکھ سکیں اور وہ بھی مکمل آداب کے ساتھ دیکھیں۔ آقا دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کر باہر نکلے اور اس کا گزر لوگوں کے پاس سے ہو اور وہ اس کی خوشبو محسوس کر لیں تو یہ عورت بدکار عورت کی طرح ہوگی۔ جب کسی لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو ہمارے معاشرے میں چوڑیاں پہننے کا ایک رواج ہے کہ نئی دلہن چوڑیاں پہنتی ہے اور چوڑیاں پہننا اتنا ضروری سمجھی جاتی ہیں کہ اگر چوڑیاں نہیں پہنتی تو یہ سمجھتے ہیں کہ چوڑیاں نہ پہننے سے شوہر کے اوپر کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، اور یہ شوہر کی طرف سے ہوتی ہے۔ شوہر جن کے ہوتے ہیں وہ چوڑیاں پہنتی ہیں، جن کے شوہر نہیں ہیں یا کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو پھر وہ عورتیں چوڑیاں نہیں پہنتی ہیں۔ تو چوڑیاں پہننا کتنا ضروری ہے، پہننا چاہیے یا نہیں پہننا چاہیے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ چوڑیاں عورتوں کا ایک فیشن ہے یا کہ عورتیں چوڑیاں پہنتی ہیں اس بنیاد پر کہ وہ ایک فیشن ہے اور یہ فیشن خصوصی طور پر شوہر کے لیے کیا جاتا ہے۔ ویسے تو ہر سنگار شوہر کے لیے ہوتا ہے، یہ ہر عورت جانتی ہے، ہر عورت یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے شوہر کے لیے میک اپ کر رہے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اگر واقعی کوئی عورت اپنے شوہر کے لیے میک اپ کرتی ہے تو پھر وہ اسپیشل رات کے لیے تیار ہو رات کو میک اپ کر کے سوئے، کیونکہ رات میں ہی اس کا شوہر گھر ہوتا ہے، تو پھر اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ اور جو عورتیں شوہر کے لیے میک اپ کر رہی ہیں تو وہ جائز ہے اور اس میں اس عورت کو ثواب بھی ملے گا، اور اگر کوئی عورت اس نیت سے میک اپ کر رہی ہے کہ ہم گھر سے باہر جا رہے ہیں، لوگ ہمیں دیکھیں گے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر عورتیں یہ سوچتی ہیں کہ اگر ہم باہر بغیر میک اپ کے جائیں گے تو ہمارے شوہر پہ ہی الزام آئے گا کہ ان کا شوہر ان کو کپڑے اچھے نہیں دلاتا ہے، تو اپنے شوہر کی عزت کے لیے اچھے کپڑے پہن کر میک اپ کر کے جانا بہت اچھی بات ہے۔ لیکن آپ کا خیال رہے کہ نامحرم آپ کو نہ دیکھنے پائے، آپ کے جو محرم لوگ ہیں وہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح چوڑیاں بھی شوہر کے لیے عورتیں پہنتی ہیں جب تک شوہر حیات رہتا ہے۔ اگر کسی شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر عورت اپنی چوڑیوں کو نکال دیتی ہے۔ صرف چوڑیاں نہیں بلکہ سارا ہی میک اپ شوہر کے لیے ہوتا ہے، اور یہ ظاہری سی بات ہے کہ یہ ایک رواج ہے، یہ قرآن اور حدیث یا شریعت میں نہیں ہے۔ اب اگر کوئی عورت شادی شدہ ہے، اس نے چوڑی نہیں پہنی ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس سے نماز کا چوڑیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نماز ایک عبادت ہے اور چوڑیاں پہننا ایک فیشن ہے، تو فیشن اور عبادت کا تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہو جائے تو پھر نماز کے لیے اگر چوڑیاں ضروری ہیں تو پھر جن کی شادی نہیں ہوئی کنواری لڑکیاں ان کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ صرف چلی چلائی لوگوں میں باتیں ہوتی ہیں، اس لیے ان چیزوں سے نکل کر اسلام کی پیروی کرنی چاہیے۔ چوڑیاں جو عورتیں پہنتی ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ ایسی چوڑیاں نہ پہنیں کہ جو چوڑیاں بجیں، آواز دے، ان سے بچنا چاہیے۔ عورت کے لیے زیورات پہننا جائز ہے اور ان زیورات میں نماز ادا کرنا بھی جائز ہے، البتہ نامحرموں سے پردے کا اہتمام نماز اور نماز کے علاوہ
پردے کا اہتمام نماز اور نماز کے علاوہ دونوں صورتوں میں ہونا ضروری ہے، لہٰذا اس صورت میں عورت چوڑیاں پہن کر نماز پڑھے۔ یا کبھی وہ آواز غیر محرم تک اتفاقی طور پر پہنچ جائے تو اسے عورت کی نماز خراب نہیں ہوگی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عورتوں کے بغیر زیور نماز پڑھنے کو ناپسند فرماتے اور فرمایا کرتے ہیں کہ اگر اور کچھ نہ ہو تو ایک ڈورا ہی گلے میں ٹکا لے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انگوٹھی صرف چاندی ہی کی پہنی جا سکتی ہے، دوسری دھات کی انگوٹھی پہننا حرام ہے۔ مثلا لوہا، پیتل، تانبا، جست وغیرہ ان دھاتوں کی انگوٹھیاں مرد و عورت دونوں کے لیے ناجائز ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ عورت سونا بھی پہن سکتی ہے اور مرد نہیں پہن سکتا۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیتل کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوا۔ فرمایا کیا بات ہے کہ تم سے بت کی بو آتی ہے؟ انہوں نے وہ انگوٹھی پھینک دی، پھر دوسرے دن لوہے کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوا۔ فرمایا کیا بات ہے کہ تم پر جہنمیوں کا زیور رہا ہو؟ انہوں نے اس کو بھی اتار دیا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس چیز کی انگوٹھی بناؤں؟ فرمایا کہ چاندی کی، اور اس کو ایک مسکال پورا نہ کرنا۔ احادیث کی روح سے چاندی کی انگوٹھی مردوں کے لیے حلال ہے اور سونے، لوہے اور پیتل کی انگوٹھی ان پر حرام ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ہاتھ خواہ پاؤں میں تانبے، سونے، چاندی، پیتل، لوہے کے چھلے، یا کان میں بالے سونے، خواہ تانبے، پیتل، لوہے کی انگوٹھی، اگرچہ ایک تار کی ہو یا 4.5 ماشے چاندی کی، یا کئی تنگ انگوٹھی یا کئی انگوٹھیاں اگرچہ سب مل کر ایک ہی ماشا کی ہوں، کہ یہ سب چیزیں مردوں کو حرام اور ناجائز ہے۔ مردانہ طرز کی انگوٹھی عورت کو پہننا جائز نہیں ہے کہ مردوں سے مشابہت ہے، اور مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں سے متعلق بخاری شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ مشابہت کرنے والے مردوں اور مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ زیورات میں مردوں اور عورتوں کے لیے کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے۔ اس لیے ہر وہ چیز استعمال کریں جو آپ کے لیے بہتر ہے اور جس کی دین اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کا کوئی عمل نہیں لکھا جاتا، یعنی 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اگر زنا کیا بھی ہو تو ان پر دین اسلام کے روح سے کوئی حد لاگو نہیں ہوتی۔ ایک تو وہ جو نابالغ جب تک بالغ نہ ہو جائے، وہ شخص جو سویا ہو جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے، اور تیسرا وہ کہ جس کا دماغی توازن ٹھیک نہ ہو، دیوانہ ہو، مجنون ہو، اس پر بھی اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی بھول چوک اور جس چیز پر وہ مجبور کیے جائیں معاف کر دیا گیا ہے، یعنی اگر آپ سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دیں گے، یا کسی چیز پر اگر آپ کو مجبور کیا گیا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے۔ زنا کرنے والے کے لیے رحم یعنی زنا کار پر حد قائم کرنے کا ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ زمین میں گڑھا کھودا جائے، زانی کو اس میں کھڑا کر کے سینے تک اس کو مٹی سے دبا دیا جائے اور پھر پتھر مارے جائیں یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ یہ کارروائی عوام اور مسلمانوں کی ایک جماعت کے سامنے کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور ان کی سزا کے وقت ایمان والوں کی ایک جماعت حاضر ہونی چاہیے۔ رجم کے بارے میں عورت اور مرد کا حکم برابر ہے، البتہ عورت کے کپڑے باندھ دیے جائیں تاکہ وہ بے پردہ نہ ہوں،
اسلام عصمت و عفت کو سب سے بڑی قیمتی متاع قرار دیتا ہے اور اس کی حفاظت کو ہر شے پر مقدم رکھتا ہے۔ چنانچہ زنا اسلامی معاشرے میں انتہائی گناؤنا اور بدترین جرم ہے اور اسلامی تعزیرات میں اس جرم کی سخت ترین سزا مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے اور زنا کے قریب مت جاؤ، بلا شبہ وہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں زنا سے اس طرح روکا گیا ہے کہ زنا تو کرو بلکہ زنا کے قریب ہی نہ جاؤ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ زنا ایک بہت ہی بری چیز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ فرمایا یہ کہ تم اس خوف سے اپنے بچے کو قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ ابتدائی اسلام میں زنا کی سزا یہ تھی کہ زنا کرنے والی شادی شدہ عورتوں کو تا حیات گھروں میں بند کر دیتے تھے اور کنواری لڑکیوں یا غیر شادی شدہ مردوں کو زنا کرنے پر زنجیر اور ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی تھی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جو تمہاری عورتیں زنا کریں تو ان پر 4 مردوں کی گواہی طلب کرو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو تا وقت یہ ان کو موت آ جائے۔ یا اللہ ان کے لیے راستہ بیان کر دے اور تم سے جو لوگ زنا کریں تو تم ان کو ڈانٹ ڈپٹ سے اذیت پہنچاؤ، بس اگر وہ توبہ کر لے اور ٹھیک ہو جائیں تو ان کو کچھ نہ کہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک مرد اپنی بیوی کو طلاق دے گا اور پھر اس بات کو زمانے کے ڈر سے چھپا لے گا جس وجہ سے میاں بیوی کی قربت زنا میں مبتلا ہو جائے گی۔ ناظرین 2 باتوں کی وجہ سے میاں بیوی آپس میں زنا کرتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ جب مرد اور عورتیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کریں گے، مرد جذباتی ہو کر اپنی بیوی سے کہے گا کہ میں نے تم کو طلاق دے دی اور بیوی بھی کہے گی کہ میں آپ سے طلاق لیتی ہوں۔ میرا آپ کے ساتھ گزارا نہیں ہے۔ جب ان دونوں کا غصہ ختم ہوگا تو دونوں پھر پہلے کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہنا شروع کر دیں گے، میاں بیوی کے ساتھ صحبت کریں گے جبکہ طلاق تو ہو چکی ہو۔ ایسا کرنا زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ جب میاں بیوی نکاح کے شرائط میں بن جاتی ہیں پھر میاں بیوی کی ازدواجی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تو ان کے منہ سے طلاق کا لفظ نکلتا ہے۔ جب ان کی صلح ہوتی ہے تو وہ زنا کاری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات طلاق دینے کے بعد بھی میاں بیوی آپس میں باہمی رضامندی سے رہنا شروع کر دیتے ہیں اور طلاق کو سنجیدہ مسئلہ نہیں سمجھا جاتا ہے۔ اور دوسری بڑی وجہ جس سے نکاح نہیں رہتا وہ ہے کفریہ کلمات، یعنی میاں بیوی میں سے اگر کوئی ایک کفر یا کلمات بول کر کافر ہو جائے تو بھی ان کا نکاح نہیں رہتا، جس کے بعد ان کی صحبت زناکاری اور بدکاری میں بدل جاتی ہے۔ انسان کفرانہ الفاظ بولتا ہے۔ ہم اس کے بارے بیان کرتے ہیں کہ ایک انسان خدا کے حکم کے مطابق زندگی نہ بسر کرے، اللہ کی عطا کی گئی اسلامی کتب، نبیوں اور رسولوں کو کسی میں سے ایک کو ماننے سے انکاری کرے یا کسی اسلامی کتاب رسول کی توہین کرے۔ یہ الفاظ کہنے سے انسان مسلمان نہیں رہتا، وہ کافر بن جاتا ہے۔ اس حالت میں اگر وہ اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو وہ زنا کر رہا ہوتا ہے۔ یا میاں بیوی سے کہے کہ اٹھ کر نماز ادا کر لوں تو بیوی کہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گی، نماز پڑھنے سے میں فلاں بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہوں۔ ایسے الفاظ بولنے سے بیوی دائرہ اسلام سے فارغ ہو جائے گی۔ اگر میاں ایسا کرے تو وہ بھی غیر مذہب بن جائے گا۔ آج کل اکثر گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی مشکل وقت آتا ہے زیادہ تر عورتیں یہ کہتی ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہا، نعوذ باللہ میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ جب بھی کسی پر برا وقت آتا ہے تو وہ خدا تعالیٰ سے دعا کرنے کے بجائے یہ الفاظ کہتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہا ہے۔
हमारे नसीब में खुदा ने ये बुरे हालात लिख दिए हैं। जब इंसान की ज़बान से ये लफ्ज़ निकलते हैं तो वो मुसलमान नहीं रहता, क्योंकि मुसलमान तो हर हालत में खुदा ताला का शुक्र गुजार होता है। जो बंदा खुदा की रज़ा से इनकारी करता है तो वो काफिर हो जाता है। बाज़ औक़ात ऐसे वाक़यात भी देखने को मिलते हैं कि मियाँ और बीवी आपस में किसी बात पर झगड़ रहे होते हैं तो बीवी मियाँ को गुस्से से कहती है, तूने मेरा जीना हराम कर दिया है, मैं आपके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, मुझे तलाक दे दो। उस वक़्त मियाँ भी गुस्से में होता है। वो कहता है कि जाओ, तुमको फारिग कर दिया, मेरा भी तेरे साथ रहना अपने आप को ज़िल्लत में डालने के बराबर है। अगर ऐसे हालात हुए तो हम यहाँ इन बातों को देखकर फैसला करेंगे कि बीवी ने तलाक मांगी तो मियाँ ने उसकी हाँ में हाँ मिला दी, पर मियाँ को तलाक देने की नीयत नहीं थी। कभी कभार ऐसा होता है कि बीवी गुस्से में आकर मियाँ से तलाक का मुज़ाकरा करती है, पर उसकी नीयत नहीं होती कि वो तलाक लें। इस हालत में तलाक नहीं होती। इससे ज़ाहिर ये होता है कि तलाक की नीयत हो तो तलाक होती है। अगर मियाँ और बीवी तलाक की नीयत करके एक दूसरे को फारिग कर दें तो तलाक हो जाती है। अगर ऐसा हो जाए तो दोबारा निकाह करना लाजिम हो जाता है। अगर दायरा इस्लाम में रहते हुए दोबारा निकाह नहीं करते और आपस में ज़ुबत करते हैं तो वह ज़ना कर रहे होते हैं। नाज़रीन, हमें चाहिए कि हम जब गुस्से में होते हैं तो हम जो भी अल्फाज अपने मुंह से निकालते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। ऐसा बोलने से हमें किसी मुश्किल का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। कारी सनाउल्लाह पानीपती ने अपनी किताब में लिखा है कि अगर दो बंदे शरीयत के बारे गुफ्तगू कर रहे हैं तो उनमें से एक ये बात कहे कि मैं शरीयत को नहीं मानता तो वो काफिर बन जाता है। ऐसे तो आजकल आम हो रहा है। प्यारे भाई बहनों दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अपने आलमों फाजलों से पूछें, जनाब कलमात कुफर क्या है। ऐसा न हो कि हम दायरा इस्लाम से बाहर हो जाएं और हमको इल्म तक ना हो। इसलिए हमको ये इल्म हासिल करना ज़रूरी है कि कहीं हमसे बातें करते हुए ऐसे अल्फाज ना निकल जाएं जो अल्फाज हमको दायरा इस्लाम से बाहर कर दें। इसी तरह अगर एक मर्द और औरत आपस में झगड़ते हैं तो वो गुस्से में एक दूसरे को तलाक दे चुके होते हैं, पर उनको इस बात का इल्म ही नहीं होता और पहले की तरह जिंदगी बसर कर रहे होते हैं। तो इस हालत में करने तो वो ज़ना कर रहे होते हैं। अगर बीवी या प्रेमी की गैर मौजूदगी में तलाक की नीयत करके कहती है कि अपने खामद से मैंने तलाक ले ली है तो तलाक हो जाती है। अगर मियाँ ऐसा करे तो भी तलाक हो जाती है। ऐसे अल्फाज मियाँ बीवी को नहीं बोलने चाहिए। शरीयत हमें ये हुक्म देती है कि इंसान को हर वक्त इल्म हासिल करते रहना चाहिए। हमें ऐसे अल्फाज के मफहूम के बारे में भी इल्म होना चाहिए जो हम अपने मुंह से गुस्से से निकाल बैठते हैं। ये जो दौर गुजर रहा है उसमें तो हर बंदा ही जज्बात से काम ले रहा है। उसमें बर्दाश्त का तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि अपने घर में बीवी मियाँ की बात बर्दाश्त कर ले और मियाँ बीवी की बात को सुकून और तसल्ली से सुन ले। वो गुस्से में आकर एक दूसरे को तलाक दे देते हैं। जब उनका गुस्सा कम होता है तो उनको समझ आती है कि मैंने क्या लफ्ज़ बोल दिए हैं। इस पर दोनों ही खामोशी से ज़िंदगी बसर करना शुरू कर देते हैं, हत्ता कि उन दोनों को ही पता होता है कि हम दोनों की तलाक हो गई है। पर वो ये बात बदनामी के मारे किसी से नहीं करते कि मुआशरा हमें जीने नहीं देगा। हमारे मुआशरे में कुछ मियाँ बीवी ऐसे भी मौजूद हैं कि जिन्होंने चंद साल पहले एक दूसरे को गुस्से में आकर तलाक दे दी थी। जब उनका गुस्सा कम हुआ तो उन्होंने सोचा कि हम दोनों ही नेक और परहेजगार हैं, अगर किसी को पता चलेगा तो मुआशरे में हमारी नाक कट जाएगी, लोग हमें बदनाम कर देंगे, हमारी औलाद बिगड़ जाएगी। ये बात सोचकर वो दोनों दोबारा से इकट्ठे रहना शुरू कर देते हैं। ये बात सोचकर वो दोनों दोबारा
इसे इकट्ठे रहना शुरू कर दिया या इस बात का किसी को इल्म तक ना हुआ, ऐसी हालत पेश आती है तो मियाँ बीवी आपस में ज़ना कर रहे होते हैं। बेशक आजकल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेश गोई पूरी हो चुकी है जो कि उन्होंने कुर्बे क़यामत के लिए फरमाई थी, यानी खामद अपनी बीवियों और बीवियां अपने खामदों से ज़ना कर रही हैं, क्योंकि लोगों को ये इल्म तक नहीं है कि उनका निकाह है या टूट चुका है। निकाह के टूट जाने पर भी हम माशरे में बदनामी के मारे इकट्ठे रह रहे होते हैं। बेशक अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला और बहुत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ज़ना जैसी मौजी मर्ज़ और उस कबीरा गुनाह से बचाए। अल्लाह ताला हमें नेक कारों में शामिल फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। अल्लाह ताला मुझे और इस वीडियो को सुनने वाले को अल्लाह ताला के हुक्म और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा